توجہ، ایک شخص کہتا ہے نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں، نبی اپنی قبر میں زندہ، دوسرا کہتے ہیں نہیں زندہ ہیں قبر میں نہیں، یہاں بھی زندہ ہیں۔ ایک وہاں بھی زندہ نہیں مانتا، ایک رحیم یار خان میں بھی مانتا ہے۔ جو وہاں نہ مانے یہ الہاد والا ہے، اور جو یہاں نہ مانے یہ بدعات والا ہے۔ جو وہاں مان کے یہاں کی نفی کرے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ نہ مانے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، دیوبند میں سے نہیں ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ نہیں ہے۔ لاس مطلب گھسے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اہل اسلام کے سٹیج پہ کافر آ جائے تو کافر ہی رہتا ہے، اہل سنت کے سٹیج پہ اہل بدعت آ جائے اہل بدعت ہی رہتا ہے۔ بات غلط ہے ٹھیک ہے؟ بتاؤ بھائی، غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ پوری دنیا پہ ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے اگر کوئی شیعوں کو بلا لے تو کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ بولو، میں کیا کہہ رہا ہوں، بلانا چاہیے؟ بولو، میں کہہ رہا ہوں بلانا چاہیے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی بلا لے تو شیعہ مسلمان ہو جائیں گے؟ اور اگر صحابہ کے دفاع کے لیے اہل بدعت مماتیت کو بلا لیں تو کیا اہل سنت ہو جائیں گے؟ جس طرح کافر کافر رہتا ہے، اہل بدعت رہتا ہے، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، اسے اہل سنت نہیں مانتے۔ ہمارا تو بڑا کھلا موقف ہے۔ میں نے کب مخالفت کی ہے؟ کیوں میرے اوپر جھوٹ بولتے ہیں جی مخالفت کرتا ہے، فلاں کے خلاف بولتا ہے؟ میں تو کسی کے خلاف نہیں بولتا، میں تو اپنا موقع پیش کر رہا ہوں۔ ہماری پالیسی یہ ہے اتحاد اہل سنت والجماعت کے سٹیج پہ کوئی باطل، کوئی باطلی، کوئی فرقہ، کوئی فرقی، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ ہمارے مشائخ اور اکابر اگر کسی ضرورت کے تحت بلا لیں ہم اس پر تنقید نہیں کرتے، اپنے سٹیج پر بلاتے نہیں ہیں، اکابر پر تنقید نہیں کرتے، یہ ہمارا موقف ہے۔ بتاؤ یہ کوئی غلط بات ہے؟ بھئی ہمیں آپ مجبور کر سکتے کیوں نہیں بلاتے؟ نہیں بلاتے، ہماری پالیسی ہے۔ آپ بلاتے ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ جانیں، آپ کا معاملہ جانیں، ہم نہیں بلاتے۔ تو کوئی بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میں پیپسی نہیں پیتا، تو نہ پیے، اس کو کیوں منع کرتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ پیتا ہے، پینے تو اس کا معاملہ، تو نہیں پیتا نہ پی، تیری صحت کے موافق ہے پی لے، ان کی صحت کے موافق ہے نہ پیے، اس میں مخالفت والی کیا بات ہے؟ ہمارا موقع بڑا کھلا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا جو وہاں زندہ نہ مانے الہاد والا، اور جو جہاں بھی زندہ مانے وہ بولو نا بدعات والا، اور جو وہاں زندہ مان کے یہاں کی نفی کرے یہ اہل سنت والجماعت والا۔ ہم تو اتحاد اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ایک کہتا ہے نبی کے روضے پر جا کے درود پڑھو تب بھی نہیں سنتے، ایک کہتا ہے یہاں سے بھی پڑھو تب بھی سنتے ہیں۔ جو نبی کے روضے پہ قائل نہ ہو الہاد والا ہے، اور جو یہاں سے بھی قائل ہو بدعات والا ہے۔ جو کہتا ہے نبی کے روضے پہ پڑھیں سنا دیا جاتا ہے، رحیم یار خان میں پڑھیں پہنچا دیا جاتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ حضور کے روضے پہ پڑھیں تو پھر سنا دیا، اور یہاں سے پڑھیں تو پھر کہا جی شرک ہے۔ میں نے کہا شرک کیا؟ ہم کہتے ہیں اللہ سنا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں شرک ہے؟ کہ اللہ بھی نہیں سنا سکتا؟ عجیب عقیدہ ہے۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری بات بڑی کھلی ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کوئی بندہ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ آپ پیار فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نفرت دیں، ہم آپ کی نفرت قبول کریں گے، اور قیامت کو حضور سے کہہ دیں گے ہم سے نفرت کا سبب آپ کی ذات گرامی ہے، ہم نے آپ کی ذات کا دفاع کیا ہے، ان سے ہم نفرت کی ہے، حضور آپ جانیں اور یہ جانیں۔ اور تمہاری کوئی لڑائی اور کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی ذات کی جنگ نہیں ہے، کوئی مال کی جنگ نہیں ہے، کوئی منصب کی جنگ نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا اپنا عقیدہ ذہن میں آیا نا بھائی؟ بولو آیا نا ذہن میں؟ تو جو کہتا ہے یہاں سے بھی سنتے ہیں یہ کون ہے؟ بدعت۔ کہتا ہے وہاں سے بھی نہیں سنتے یہ کون ہے؟ الہاد والا۔ ہم الہاد والے نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ میں اس پر کتنی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بات سمجھانے کے لیے۔ ایک بندہ کہتے ہیں نہیں سر پہ پگڑی نہیں باندھنی، سر پہ ٹوپی نہیں لینی، یہ کہتے ہیں نہیں پگڑی باندھنی ہے لیکن سبز رنگ کی باندھنی۔ جو پگڑی کا انکار کرے یہ کون؟ الہاد والا۔ اور جو سبز رنگ کو ضروری قرار دے یہ کون؟ بدعات والا۔ ہم کہتے ہیں پگڑی باندھ لو، خاص سفید پہن لو، کالی پہن لو، سبز پہن لو، التزام نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہاں جب سبز پگڑی علامت بن جائے اہل بدعت کی تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے۔ شعار نہ ہو تو پھر کوئی عرض نہیں ہے، شعار ہو جائے تو پھر اس سے بچنا چاہیے، یہ اہل سنت والجماعت والا۔ ایک شخص کہتا ہے مصافحہ ایک ہاتھ سے، ایک کہتا نہیں مصافحہ دو ہاتھ سے، ساتھ گھٹنے بھی ٹیک،
تو جو ایک ہاتھ کا انکار کرے الہاد والا، جو ساتھ گھٹنے بھی ٹیک دے یہ بدعات والا، اور جو دو ہاتھ کا مصافحہ کرے اور گھٹنے نہ ٹیکے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم کون ہیں؟ اب گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک کہتے ہیں فرض کے بعد کی دعا نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے نفل کے بعد بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کہتا ہے فرض کے بعد بھی نہیں، دوسرا کہتا ہے نفل کے بعد بھی ہے۔ جو فرض کے بعد انکار کرے یہ کون؟ الہاد والا۔ اور جو نفلوں کے بعد ضروری قرار دے وہ کون؟ بدعات والا۔ اور جو فرض کے بعد مانگے اور نفل کے بعد ضروری قرار نہ دے اہل سنت والجماعت والا۔ میں کہہ رہا تھا پہلا مسئلہ عقیدے کا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ خدا فرماتا ہے میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کامیاب تب ہوگا جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نمبر 3 عمل کرے اور سنت کے مطابق کرے۔ عمل سنت کے مطابق ہو اللہ قبول فرماتے ہیں، اور سنت کے مطابق نہ ہو تو عمل قبول نہیں فرماتے۔ ہماری دعوت یہ ہے بھئی اپنے عقائد کو بھی ہم ٹھیک کریں اور اعمال کو بھی سنت کے مطابق رکھیں، اور یہ دلائل کے بغیر کبھی نہیں ہوتے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ اس کو کاغذ قلم پہ نہیں دل پہ نوٹ فرمائیں۔ ابھی نہیں، میرے جملے کچھ عرصے بعد آپ سوچیں گے یہ کیوں ایسی باتیں کہتا تھا۔ بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ 2 کام ہیں۔ نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ کتنے کام ہیں؟ نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ امت ایمان اعمال پہ آتی ہے فضائل سے، ایمان اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ فضائل والی محنت تبلیغی جماعت کی ہے، دلائل والی محنت اتحاد اہل سنت والجماعت کی ہے۔ ان کی محنت کون سی ہے؟ بولو، فضائل والی۔ اور ہماری محنت کون سی ہے؟ وہ جی تبلیغ والے دلیل ہی نہیں دیندے، میں کہ انہوں دا کام ہی نہیں۔ جڑا نہیں دیندہ اس پر اعتراض ہے، جو دیتے ہیں اسے لیتے نہیں ہوں۔ بھئی ایسے ہے یا نہیں؟ میں جدہ میں تھا، ایک مولوی صاحب مجھے ملے، اللہ کا بڑا شکر ہے، ابھی قائی صاحب اعلان فرما رہے تھے نا، میں نے شروع میں کہا تھا میں نے بہت ساری باتیں کہنی ہیں، آپ خوش ہو جائیں پھر بھی کہنی ہے، پریشان ہو پھر بھی کہنی ہے۔